پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا احب الله عبدا حماه الدنيا كما يدل احدكم يحمي سقيمه الماء۔ سورہ النازعات 30واں پارہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، دو گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ دنیا کے اندر بسنے والے انسانوں میں دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ گروہ ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، رہے وہ لوگ یا رہا وہ شخص جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو مقدم کیا، ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بس بے شک جہنم ہی ایسے شخص کا ٹھکانہ ہے۔ اور دوسرا گروہ کون سا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے قیامت والے دن کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس ڈر اور خوف نے اس کو نفسانی خواہشات کے اوپر چلنے سے روک دیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بس بے شک جنت ہی ایسے شخص کا ٹھکانہ ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ، کہ اہل کتاب میں سے جو کافر ہو گئے، مشرکین میں سے جنہوں نے کفر کیا، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ شر البریہ ہے، یعنی ساری اللہ کی مخلوقات میں سے بدترین مخلوق ہے۔ اور دوسرا گروہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یہ ساری مخلوقات میں سب سے بہترین لوگ ہیں۔ دنیا کے اندر جس طرح ایمان والے سب سے بہترین ہیں اور کافر سب سے بدترین ہیں، ایک حزب اللہ ہے، ایک حزب الشیطان ہے، قیامت والے دن بھی ایسے ہی دو گروہ ہوں گے۔ دنیا کے اندر تو سارے اکٹھے رہ رہے ہیں نا، مسلمان کافر سارے اکٹھے رہ رہے ہیں۔ قیامت والے دن اللہ رب العزت الگ الگ کر دے گا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں اب تمہیں مسلمانوں کے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں ہے، الگ ہو جاؤ۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو بالکل سفید نورانی چہرے ہوں گے، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو انتہائی کالے اور سیاہی ان کے چہروں پر ملی ہوگی۔ اصحاب الجنہ ہوں گے، اصحاب النار ہوں گے، اللہ کے پیارے ہوں گے اور اللہ کے غضب کا شکار ہونے والے ہوں گے۔ یہ ساری آیات اور یہ سارا اللہ رب العزت کا قرآن مجید کے اندر دو گروہوں کو شروع سے لے کر آخر تک ہم دیکھتے ہیں، یہی مضمون چلتا آ رہا ہے۔ جہاں اللہ رب العزت نے جنت کا ذکر کیا، وہاں پر جہنم کا بھی ذکر کیا ہے۔ جہاں اہل جنت کا ذکر کیا ہے، وہاں پر اہل جہنم کا بھی ذکر کیا ہے۔ جہاں پر کامیاب ہونے والوں کا ذکر کیا ہے، ناکام ہونے والوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ انبیاء کو بھیجا ہے بشیر اور نذیر بنا کر،
खुशखबरी देने वाले हैं इस ग्रोह को और डराने वाले हैं इस ग्रोह को। यानी ये सारा मजमून कुरान मजीद का इसी तरीके से चलता है। हमें देखना चाहिए कि हम किस डगर पर चल रहे हैं, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, हम किस ग्रोह का हिस्सा है। जुबान से तो हम कलमा पढ़ते हैं, कोई भी इनकार नहीं करता अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीद का या रसालत का या आखिरत का या जन्नत जहन्नुम का या क़यामत का, हम में से कोई भी इनकार नहीं करता। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाम नहीं देखने, अल्लाह के यहाँ नामों की अहमियत नहीं है। कोई अपने आप को अहलुल हदीस कहलवा ले वो जन्नत में चला जाएगा, कोई अपने आप को दूसरा नाम दे ले वो जन्नत में नहीं जाएगा। नामों की अहमियत नहीं है, मनहज की अहमियत है। इंसान के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये देखना है कि इसके अमल कैसे हैं, इसका चाल चलन कैसा है, इसकी अमली जिंदगी कैसी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क़यामत वाले दिन इस चीज को तोलना है मीज़ान के अंदर, ये चीज देखी जानी है। हम देखें कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। काफिर भी इस दुनिया के अंदर बसते हैं, मुसलमान भी बसते हैं। मुसलमान वो है जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, तौहीद को मानते हैं, क़यामत आखिरत जन्नत जहन्नुम को मानते हैं। उनका सुबह से लेकर शाम तक ओढ़ना बिछोना, उनका चलना फिरना, उठना बैठना, उनका तालीम तरबियत सारा कुछ अंदाज देख लें। और काफिर हैं, सुबह से लेकर शाम तक वो भी जिंदगी बसर करते हैं, वो आखिरत के मुनकर हैं, क़यामत के मुनकर हैं, जन्नत जहन्नुम के मुनकर हैं। क्या मुसलमानों की और काफिरों की जिंदगी एक जैसी होनी चाहिए? अकीदे में जिस तरह इतना फर्क है, आमाल के अंदर भी ऐसे फर्क होना चाहिए, चाल चलन के अंदर भी ऐसे फर्क होना चाहिए, मनहज और तालीम के अंदाज में भी ऐसा फर्क होना चाहिए, बच्चों की तरबियत के अंदाज में भी ऐसा फर्क होना चाहिए, अपनी शक्ल सूरत के अंदर, चाल ढाल के अंदर भी ऐसा फर्क नजर आना चाहिए, अपने रिश्ते करने के मयार के अंदर भी, ताल्लुक कायम करने के मयार के अंदर भी, मईशत मुआशरत के अंदर भी, हर चीज के अंदर इस अकीदे का, इस नजरिए का फर्क नजर आना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं अमली तौर पर मुसलमानों में और काफिरों में कोई इतना खास फर्क नहीं है। जिस तरह काफिर सुबह से लेकर शाम तक दुनिया 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 के पीछे भाग रहा है, दुनिया कमाने के अंदर लगा हुआ है, दुनिया के अंदर अच्छा बैंक बैलेंस होना चाहिए, अच्छा स्टेटस होना चाहिए, मयारे जिंदगी बुलंद होना चाहिए, आराम सहूलत आसाइशें सब कुछ होना चाहिए। क्या मुसलमान भी इन चीजों के पीछे नहीं दौड़ रहे? काफिर तो गाफिल हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको गाफिल करार दिया है, उनके बारे में सुम्मुन बुकमुन उम्युन का है। लेकिन मुसलमान जो है वो तो ये अच्छा अकीदा नजरिया रखने वाला है, वो तो गाफिल नहीं होना चाहिए, वो तो अल्लाह की इताअत फरमाबरदारी वाली जिंदगी बसर करने वाला होना चाहिए। काफिरों के बारे में फरमाया वल्लज़ीना कफरू यतमत्तऊना व याकुलूना कमा ताकुलुल अनआम वन नारु मस्वल लहुम। ये जो काफिर है ना, इनका जीने का अंदाज ये है कि दुनिया में यतमत्तऊन, अल्लाह की नेमतों से खूब फायदा उठाते हैं, व याकुलूना कमा ताकुलुल अनआम, और इस तरह खाते हैं जैसे जानवर खाते हैं। इनमें और जानवरों में फर्क ही कोई नहीं। जानवर को तो अकल ही नहीं है, समझ ही नहीं अल्लाह ने दी, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने काफिरों को जानवरों के साथ तशबीह दी है। दुनिया में ऐसे मजे लूटते हैं, खाते पीते हैं जैसे जानवर होते हैं। मन नारु मस्वल लहुम, ये जितने मजे लूटने हैं लूट लें, आखिरकार इनका ठिकाना आग है। सूरह रूम के अंदर फरमाया यअलमूना ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। काफिरों की हालत यह है कि वो दुनिया के जाहिर को, दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत को खूब जानते हैं, बड़े माहिर हैं, पैसा कहां से कमाना है, कहां खर्च करना है, कैसे बुलंदी मिलनी है, कैसे दूसरे को गिराकर खुद खड़े होना है, बड़े माहिर हैं दुनिया के जाहिर के अंदर। वहुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून, और ये आखिरत के मामले में बिल्कुल कोरे गाफिल हैं। उनको पता ही नहीं है कि आइंदा मरने के बाद होने क्या वाला है, मरने के बाद कैसी जिंदगी से पाला पड़ने वाला है, उनको बिल्कुल नहीं पता। लेकिन मुसलमान तो ऐसा नहीं होता। मुसलमान को तो शैतान की तरफ से चौका भी लगता है ना, शैतान गुमराह करने की कोशिश करता है,
اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، زندہ دل مومن ہے. اذا مسهم طائف من الشیطان، شیطان کی طرف سے ان کو چوکا لگتا ہے کہ یہ کام کرو، اس میں بڑا لطف ہے، بڑا مزہ آئے گا، اس کے ساتھ دنیا بنے گی، لوگ عزت کریں گے، فلاں دنیا کی کا اسٹیٹس جو ہے، اس دنیا کی نعمت حاصل ہوگی. اذا مسهم طائف من الشیطان، شیطان کی طرف سے جب اس کو کوئی چوکا لگتا ہے، حملہ ہوتا ہے، اللہ سے دور کرنا چاہتا ہے، تذکروا، مومن کیا ہوتا ہے؟ ہوشیار ہو جاتا ہے. اس کا ذہن جو ہے وہ اس چیز کو قبول نہیں کرتا. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اس کی بصیرت کام کرنے لگتی ہے. یہ کیا؟ یہ شیطان کی طرف سے حملہ ہوا ہے. شیطان مجھے دور کرنا چاہتا ہے میرے رب سے، میرے مالک سے، میرے پیدا کرنے والے سے مجھے دور ہٹانا چاہتا ہے. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، بصیرت والا ہوتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہ کام میرے دل میں، یہ چاہت پیدا ہو رہی ہے، یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے، کیا یہ چاہت، یہ خواہش مجھے میرے رب سے دور تو نہیں کر دے گا؟ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے دلوں کے اندر بھی یہ ساری چاہتیں، خواہشات رکھی ہیں جس طرح کافروں کے دلوں میں رکھی ہیں. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ. اللہ فرماتے ہیں لوگوں کے دلوں کے اندر ہم نے شہوات رکھ دی ہیں، مزین کر دی ہیں. دلوں میں ان شہوات کو، خواہشات کو سمو دیا ہے، رکھ دیا دلوں میں. یہ انسان کی فطرت ہے. سب سے پہلے عورتوں کا نام لیا، عورتوں کی خواہش اور شہوت ہے. والبنین، بیٹوں کی خواہشات ہیں. والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے چاندی کے جمع کیے جانے والے خزانوں کی خواہشات ہیں. والخیل والانعام، عمدہ قسم کی سواریوں اور گھوڑوں کی خواہشات ہیں، جانوروں کی خواہشات ہیں. والحرث، کھیتیوں کی خواہشات ہیں. ان ساری چیزوں کی شہوات اور خواہشات انسان کے دل کے اندر ہم نے رکھ دی. آگے کیا فرمایا؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے. والآخرۃ عند ربک للمتقین، آخرت جو ہے تمہارے رب کے ہاں صرف متقین کے لیے. یہ ساری نعمتیں جو ہیں دنیا کے اندر مسلمانوں کے پاس بھی ہیں اور کافروں کے پاس بھی ہیں. لیکن مسلمان کی زندگی کیسی ہوتی ہے، کافر کی زندگی کیسی ہوتی ہے، فرق ہوتا ہے. آخرت میں ان ساری لذتوں سے کافر کو بالکل محروم رکھا جائے گا. والآخرۃ عند ربک للمتقین، اور آخرت میں ساری نعمتیں متقین کو اور مسلمانوں کو دی جائیں. لیکن شرط کیا ہے؟ مسلمان بھی ایسے زندگی بسر کرنے والا ہو جیسے اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے. الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، جیل خانہ ہے. صرف غریب کے لیے نہیں. مسلمان سارا مال و دولت اس کے پاس ہو، ڈگریاں اس کے پاس ہوں، عہدے اس کے پاس ہوں، دنیا کی نعمتیں، سہولتیں، آسائشیں اس کے پاس ہوں، پھر بھی اس کے لیے دنیا جیل خانہ ہونی چاہیے. جس طرح جیل کے اندر ایک قیدی ہوتا ہے، اس کی اپنی مرضی نہیں چلتی، وہ اپنی مرضی سے سو نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، وہ پابند ہوتا ہے، اس کی زندگی محدود ہوتی ہے. اسی طرح مسلمان وہ بھی اللہ کے احکامات کا پابند ہوتا ہے. وہ شتر بے مہار نہیں ہوتا، اس کے لیے پابندی ہے مال کیسے کمانا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے، آنکھیں کس چیز کی طرف اٹھانی ہے، کس چیز کی طرف نہیں اٹھانی، ان اللہ کی نعمت کانوں سے کون سی چیزیں سننی ہے، کون سی نہیں سننی، دل کے اندر جو شہوات، خواہشات پوری آ رہی ہیں ان کے اوپر کون سی خواہشات کے اوپر عمل کرنا ہے اور کون سی خواہشات کے اوپر عمل نہیں کرنا، نفسانی خواہشات کیسے پوری کرنی ہے، یہ ہر چیز کی پابندی ہے. تمہاری سیاست کیسے ہونی چاہیے، تمہاری معیشت کیسے ہونی چاہیے، معاشرت، رہن سہن، بچوں کی تربیت یہ کیسی ہونی چاہیے، ہر چیز کے اندر مومن کے لیے حد بندی کر دی گئی ہے. مومن کے لیے اس کو محدود کر دیا گیا ہے حدود کے اندر. الدنیا سجن المومن، مومن کے لیے دنیا جیل خانہ ہے. جب وہ ان پابندیوں کے اندر زندگی بسر کرے گا پھر اس کے لیے والآخرۃ عند ربک للمتقین ہے، آخرت میں اس کو یہ ساری نعمتیں ملنے والی ہیں. وجنت الکافر، اور یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے، لذت کی جگہ ہے. وہ یہاں پر لذتیں لوٹ لے جہاں جتنی لوٹنی ہے،
آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں. اور اللہ رب العزت جس بندے کو بچا لے, یہ دنیا کے فتنوں سے محفوظ کر لے, تو یہ نشانی ہے کہ اللہ رب العزت اس سے محبت کرتا ہے. ان اللہ اذا احب عبدا, اذا احب اللہ عبدا, جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے, حماہ الدنیا, اس کو دنیا سے بچاتا ہے, دنیا کی رنگینیوں میں غرق ہونے سے, ملوث ہونے سے بچاتا ہے. کما یدل احدکم یحمی سقیمہ الماء, جس طرح کہ تم میں سے کوئی ایک اپنے بیمار کو, جس کو پانی سے نقصان ہوتا ہے, جس طرح تم میں سے کوئی ایک اپنے بیمار کو بچاتا ہے, اس کی حفاظت کرتا ہے, اللہ اپنے پیارے بندے کو دنیا سے ایسے بچاتا ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے, یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا دیتا ہی نہیں ہے, دنیا کے مال سے محروم رکھتا ہے, دنیا کے عہدوں سے محروم رکھتا ہے, یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جس دنیا کی نعمت کے ساتھ اس کی آخرت کا کوئی نقصان ہونے والا ہے, اللہ رب العزت اس کو اس سے بچاتا ہے. دنیا کی جس چیز کے ساتھ اس کی آخرت کے نمبر کم ہونے والے ہیں, اس کی آخرت کے اندر اس کے درجات کم ہونے والے ہیں, اللہ رب العزت اس کو بچاتا ہے. دنیا کے اندر مال کمانا, عہدہ حاصل کرنا, عہدے کے لیے دعا کرنا, ڈگریاں حاصل کرنا, منافع والی چیزیں حاصل کرنا, فائدے کی چیز کی حرص رکھنا, یہ منع نہیں ہے, یہ منع نہیں ہے. اللہ نے اس سے روکا نہیں ہے, اللہ نے اس کو حرام قرار نہیں دیا. سلیمان علیہ السلام وہ دعا کر رہے ہیں, رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی, یا اللہ مجھے معاف بھی کر دے اور مجھے ایسی حکومت دے کہ میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو. اتنی شاندار حکومت, اتنی طاقتور حکومت اور سلطنت مجھے عطا فرما. اس سے کیا ثابت ہوا؟ نبی ہیں سلیمان علیہ السلام, جلیل القدر نبی ہیں, اور دعا کس کی کر رہے ہیں؟ دنیا میں حکومت کی. رب حبلی ملکن, اے اللہ بادشاہت عطا فرما, اور معمولی بادشاہ نہیں مانگ رہا, لا ينبغی لأحد من بعدی, ایسی بادشاہت ہو کہ میرے بعد کسی کو ملے ہی نہ. عورتیں ہیں 70 90 بیویاں ان کی, حکومت بھی ہے, مال و دولت بھی بہت زیادہ ہے, عورتیں بھی موجود ہیں, لیکن ان ساری نعمتوں کا استعمال کیسے کرنا ہے؟ دنیا میں ساری نعمتیں بندے کے پاس ہیں, ان کو استعمال کرنا کیسے کرنا ہے, یہ اصل میں کام ہے. ساتھ یہ دعا بھی کر رہے ہیں, رب اوزعنی ان اشکر نعمتک الذی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا. اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں ان تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کروں, اور میں جو تو نے میرے اوپر نعمتیں کی ہیں یا میرے والدین کے اوپر نعمتیں کی ہیں, میں ان کا شکریہ ادا کروں, اور مجھے توفیق عطا فرما کہ میں نیک عمل کرتا رہوں. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ, اور یا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ مجھے اپنے صالح بندوں میں داخل کرنا. ساتھ یہ دعا بھی کر رہے ہیں. دنیا کی ساری آسائشیں موجود ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے یہ شکر کی بھی دعا کر رہے ہیں. اور اللہ رب العزت نے کیا فرمایا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں؟ نعم العبد, یہ ہمارا بڑا اچھا بندہ تھا. انہ اواب, کیا اچھائی تھی اس میں؟ یہ بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والا تھا, بار بار رجوع کرنے والا تھا. اس سے ثابت کیا ہوا؟ جس کے پاس حکومت ہو وہ اللہ کی طرف بار بار رجوع کرنے والا ہو. جس کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہو, وہ اس کا حق بنتا ہے کہ وہ بار بار اللہ کی طرف توبہ کرنے والا, بار بار پلٹنے والا ہو. کوئی اللہ کی کہ حق میں کوئی زیادتی ہو گئی ہے, کوئی گناہ ہوا ہے, نافرمانی ہوئی ہے, فوراً اللہ کی بارگاہ کے اندر پلٹ کر آئے, یا اللہ یہ گناہ ہو گیا تو معاف کر دے. اللہ فرماتے ہیں ایسی صفت میرے اس سلیمان بندے میں تھی. نعم العبد, بڑا اچھا بندہ تھا. اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد, ایک دن کیا ہوا کہ اس کے سامنے شام کے وقت بہترین اصیل قسم کے جہادی گھوڑے اس کے سامنے لائے گئے, اور اس نے کیا کہا؟ انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی. یہ ہے منہج زندگی گزارنے کا, اللہ کی نعمتیں دنیا کے اندر استعمال کرنے کا. یہ منہج جو ہے سلیمان علیہ السلام نے سکھلایا. انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی, یہ ساری نعمتیں جو ہیں یہ دنیا کے اندر ٹھاٹ باٹ ظاہر کرنے کے لیے میں نے نہیں حاصل کی. یہ حکومت میں نے اس لیے نہیں مانگی کہ میرا بہت بڑا نام ہو دنیا کے اندر. یہ گھوڑے میں نے اس لیے نہیں پالے
کہ دنیا کے اندر میں بڑا لوگوں کے سامنے اپنا ریاکاری کروں یا اپنے آپ کو بڑا ظاہر کروں، تکبر کروں، یہ ساری نعمتیں میں نے اس لیے نہیں رکھی. انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، یہ اللہ کی ساری جو مال و دولت کی نعمتیں ہیں، آسائشیں، حکومتیں ہیں، میں نے اپنے رب کے ذکر کی وجہ سے رکھی ہوئی ہیں کہ میں اپنے رب کے ذکر کو دنیا میں بلند کروں، کلمت اللہ کو بلند کروں. الہ کلمت اللہ کے لیے میں نے حکومت مانگی ہے اللہ سے. الہ کلمت اللہ کے لیے عمدہ قسم کے گھوڑے پالے ہوئے ہیں. الہ کلمت اللہ کے لیے بیویاں رکھی ہوئی ہیں، 90 بیویاں ہیں. اور صحیح بخاری کے اندر حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یہ عزم کیا کہ یا اللہ میں آج رات اپنی ساری بیویوں کے پاس جانا چاہتا ہوں اور ہم بستری کرنا چاہتا ہوں، اور میرا ارادہ یہ ہے کہ ساری بیویوں سے بچے ہوں اور سارے فرسان بنے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے بنے. اس ارادے سے بیویوں کے پاس جا رہے ہیں. انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، میں نے یہ ساری مال و دولت سے جو محبت کی ہے اپنے رب کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے کی ہے، رب کے ذکر کی وجہ سے کی ہے. ہمارا مقصد بھی یہ ہونا چاہیے، اللہ نے جس کو مال دیا نا اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے یہ مال میرا جو ہے کسی طریقے سے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے استعمال ہو جائے. اللہ نے جو مجھے صلاحیتیں دی ہیں، جو مجھے عہدہ دیا ہے، جو مجھے یہ فن دیا ہے بولنے کا، کسی طریقے سے میں لوگوں کے کام آ جاؤں، اللہ کی مخلوق کے کام آ جاؤں، اور یہ میری صلاحیتیں، یہ میرا عہدہ جو ہے اللہ کے دین کے لیے استعمال ہو جائے. اگر ہماری یہ نیت ہے تو یہ ساری نعمتیں ہمارے لیے واقعی نعمت ہیں. اگر ہم ان نعمتوں سے اللہ کے دین کا فائدہ نہیں کر رہے نا، یہ نعمتیں قیامت والے دن ہمارے لیے زحمت بننے والی ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایسی ہرگز نہیں ہے کہ یہ ہمارے قریب تمہیں کر دے. اس کے ساتھ، مال کے ساتھ اور اولاد کے ساتھ تم ہمارا قرب حاصل کر لو، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. ہاں إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو ایمان لایا، نیک عمل کیے، اس کے لیے اس کا مال بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے، اس کی اولاد بھی اس کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے. اس سے کیا ثابت ہوا؟ جو ایمان والا ہے اس کا مال اس کے لیے آخرت میں اللہ کے قریب کرنے والا ہونا چاہیے. جس کے پاس اولاد ہے وہ اولاد اس کے لیے ایسی ہونی چاہیے، اس کی اولاد کی تربیت، کہ قیامت والے دن وہ اولاد اس کو اللہ کے قریب کرنے والی ہو. پھر یہ نعمتیں ہیں، وگرنہ یہ ساری چیزیں زحمت ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ کے عذاب کے اندر زیادتی کا سبب بننے والی ہیں. مال بھی سبب بنے گا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر قارون کا بھی ذکر کیا ہے، فرعون کا بھی ذکر کیا ہے، قوم سمود، قوم عاد کا بھی ذکر کیا ہے. ان کے پاس جو اللہ کی بے شمار نعمتیں تھیں ان کا بھی ذکر کیا ہے. اب قارون اتنے زیادہ خزانے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے بڑی طاقتور جماعت ہر وقت موجود ہوتی تھی. لوگوں نے نصیحت کی اس کو کہ اللہ رب العزت نے جو اتنا تجھے مال دیا ہے، اس مال کے ساتھ اپنی آخرت کو اچھا بنا لے. کوئی آخرت کے لیے اپنی اچھائی کر لے جس کے ساتھ تو جنت میں بھی یہ مال تجھے مل جائے. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ انما اوتیتو علی علم عندی، یہ مال مجھے جو ہے یہ کوئی فضل نہیں ہے اللہ کا، یہ مجھے اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے. یہ میری اپنی مہارت ہے، یہ میری عقل ہے، یہ میری صلاحیت ہے، یہ میرا گاہک کو پھنسانے کا طریقہ ہے، یہ میرا مال کو جمع کرنے کا ایک اعلیٰ انداز ہے. میں نے اپنی عقل سے، اپنی سمجھ سے، اپنی صلاحیتوں سے، اپنی مہارتوں سے یہ سارا مال جمع کیا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کیا فضل ہو گیا، اللہ کی کیا دین ہو گئی. اس تکبر کی وجہ سے اللہ نے اس کو بھی فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ کو اس کی یہ بات پسند نہ آئی، اللہ نے اس کو بھی زمین میں دنسا دیا، اس کا سارا گھر اور سارے خزانے اس کے ساتھ زمین میں دنسا دیے. اور صحیح بخاری کے حدیث کے مطابق فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ قیامت کے دن تک زمین کے اندر ہی دھنستا چلا جائے گا. یہ قارونیت ہے. آج کئی مسلمانوں میں بھی یہ قارونیت پائی جاتی ہے. یہ سارا مال، یہ ساری دولتیں، یہ ساری نعمتیں فقط اللہ کی انداز، آزمانے کا انداز ہے. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. اللہ جس کو چاہتا ہے دے کے آزماتا ہے، جس کو چاہتا ہے چھین کے آزماتا ہے. قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، میرا رب ہے جو جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے.
قانونیت بندے کے اندر نہیں ہونی چاہیے. ہر نعمت کے بارے میں یہ عقیدہ پکا ہونا چاہیے کہ یہ میرے رب نے مجھے دیا, اس میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں, اور میں اپنے رب کے راستے میں ہی نعمتوں کو خرچ کرنے والا ہوں. میرا مقصد اور میرا مشن یہ ہے کہ یہ میری ساری نعمتیں, یہ ساری صلاحیتیں میرے رب کے راستے میں خرچ ہوں. قوم عاد کے بارے میں فرمایا اللہ نے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ. یہ قوم عاد کوئی بیوقوف نہیں تھے. اللہ نے ان کو بڑا مال دیا اور بڑی نعمتیں دی, بڑی طاقت ان کے پاس تھی. لم یخلق مثلها فی البلاد, اتنی طاقت, اتنی قوت کہ ایسے لوگ شہروں میں دنیا میں پیدا ہی نہیں کیے گئے, اتنے طاقتور تھے. اس وقت میں پہاڑوں کو کریت کر اس پہاڑوں کے اندر محلات بنا لیتے تھے. نہ ان کے پاس بارود تھا, نہ ان کے پاس کوئی ایسی جدید ٹیکنالوجی تھی. پہاڑوں کے اندر محلات تعمیر کر لیتے. آج بھی بہت زیادہ مشکل ہے یہ کام کرنا, لیکن ان کے پاس اللہ رب العزت نے اتنی صلاحیت دی ہوئی تھی. وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ, اللہ رب العزت فرماتے ہیں بے وقوف نہیں تھے, بڑے سمجھدار تھے, بڑی عقل تھی, بڑے سیانے تھے. لیکن مسئلہ کیا بنا؟ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, شیطان نے ان کے عملوں کو ان کے لیے مزین کر دیا. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ, اللہ کے راستے سے ان کو روک دیا. توفیق ہی نہیں ملی اللہ کی طرف سے. اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے, شیطان کے وسوسوں اور ہتھ کنڈوں کو سمجھنا چاہیے کہ میرے اوپر شیطان کا وار کہاں سے ہو رہا ہے اور میں نے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے. اور دوسری جگہ فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ, ہم نے دنیا کے اندر ان کو اتنی طاقت دی تھی, اتنی طاقت دی تھی کہ ہم نے تمہیں وہ طاقت نہیں دی. مشرکین مکہ کے بارے میں فرمایا ما بلغوا معشار ما آتیناہم, اتنا ہم نے ان کو مال دیا, اتنی طاقت دی, اتنی سہولتیں دی کہ مشرکین مکہ تم ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے. لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی تو ہم نے ان کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا. انسان کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اس کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے, اب اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا, اللہ اس کو پکڑ سکتا ہے. اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے راستے میں استعمال کرنا, اگر اللہ تعالیٰ اس کی توفیق کسی کو دے دے تو اس کو اپنے لیے خوش قسمتی سمجھے کہ یہ میرے لیے بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں نے اپنا مال اللہ کے راستے میں دیا. کسی پر کوئی احسان نہیں کہ میں نے احسان کیا, یہ اللہ کی توفیق اس کو مل رہی ہے. تو ہم نے یہ دونوں چیزوں کو دنیا میں, ایک تو دنیا کو ہم نے آزمائش کا سمجھنا ہے اور اللہ کے آزمانے کے طریقے ان کو سمجھنا ہے, اور اپنے آپ کو کافروں جیسی زندگی بسر کرنے سے بچانا ہے کہ کافر صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر رات اور رات سے لے کر صبح تک ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے, ان کا جینے کا انداز کیسا ہے. ہم نے ویسا جینے کا انداز نہیں بنانا. ہمارا مقصد ہے کہ یہ دنیا بالکل عارضی ہے اور اس کے بعد ایک نئی دنیا آنے والی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے. اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو یہ چیز جگہ جگہ سمجھائی ہے. راستے سے گزر رہے ہیں, ایک بکری کا بچہ دیکھا مرا ہوا تھا, اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے کان سے پکڑ کر اس کو اٹھا لی اور کہا ہے میرے صحابہ تم میں سے کون ہے جو 1 درہم میں مجھ سے خرید لے. صحابہ حیران ہے کہ اللہ کے رسول یہ کیا کر رہے ہیں. اللہ کے رسول انتہائی حکیم تھے, اللہ کے رسول کا کوئی عمل حکمت کے بغیر نہیں ہے. تو اللہ کے رسول یہ تو مردہ ہے, اس کو تو کوئی مفت لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا, 1 درہم تو دور کی بات. اللہ کے رسول نے جو مسئلہ سمجھانا تھا وہ سمجھایا. فرمایا لد دنیا احون علی اللہ من ھذا علیکم, قسم کھا کے فرمایا کہ یہ دنیا جس قدر یہ بچہ مرا ہوا بکری کا بچہ تمہارے نزدیک حقیر اور ذلیل ہے, 1 درہم میں بھی تم خریدنے کے لیے تیار نہیں ہو, اللہ کے ہاں یہ پوری دنیا کے خزانے اس سے بھی زیادہ حقیر ہے. اللہ کی نظروں میں کوئی قدر و قیمت ہے ہی نہیں. اگر اللہ کی نظروں میں ایک مچھر کے پر جتنی بھی دنیا کی حیثیت ہوتی, اللہ کسی کافر کو اپنے نافرمان کو ایک پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا. اور جس جگہ ایک اور جگہ فرمایا کہ جو شخص دنیا اور آخرت کا تقابل کرنا چاہتا ہے, نسبت نکالنا چاہتا ہے کہ دنیا اور آخرت کا مقابلہ کیا ہے, نسبت کیا ہے, سمندر کے کنارے پر بیٹھ کے اپنی انگلی کو سمندر کے اندر ڈبو دے اور باہر نکال کے دیکھے جتنا پانی اس کی انگلی کو لگا ہے یہ دنیا ہے اور یہ سارا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر یہ آخرت ہے. کیا نسبت ہے. یعنی یہ مختلف مواقع کے اوپر اللہ کے رسول اپنے صحابہ کے اندر آخرت کی محبت پیدا کر رہے ہیں اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کر رہے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اربوں پتی تھے کئی صحابہ, عبد الرحمن بن عوف, زبیر بن عوام, علی بن ابی طالب جیسے صحابہ
کروڑوں نہیں اربوں پتی تھے، لیکن ان کی زندگیاں ہمارے لیے بحیثیت ارب پتی ہم ان سے واقف نہیں ہیں، ان کی زندگیاں دین کی خدمت کے اعتبار سے ہم ان سے واقف ہیں، وہ معروف ہیں دین کی خدمت کے اعتبار سے، مالدار ہونے کے اعتبار سے نہیں، یہ تو بہت کم لوگ جانتے ہیں، لیکن دین کی خدمت کے اعتبار سے ہر کوئی جانتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا نا قرآن مجید میں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ ایسے مرد تھے، مردانگی کی صفت ان کے اندر پیدا اللہ رب العزت نے جو بیان کی، ایسی مردانگی تھی ان کے اندر، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ایسے بہادر تھے کہ اللہ کے ذکر سے کوئی تجارت، کوئی بیع، کوئی دنیا کا سودا، دنیا کی ڈیلنگز ان کے آڑے نہیں آتی تھی۔ جب اذان ہو گئی، اربوں کی ڈیل ہو رہی ہے، چھوڑ کے آ جانا مسجد کے اندر، یہ نہیں سوچنا کہ میرا کتنا نقصان ہو جائے گا، بھائی اللہ نے بلا لیا ہے، میں اللہ کا غلام ہوں، یہ سارا کچھ دیا ہوا اللہ کا ہے، اللہ نہ دے تو میں کچھ بھی نہیں ہوں، اس مالک نے بلایا ہے، میں کیوں نہ جاؤں؟ اللہ اکبر کی صدا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ سب کچھ چھوڑ دو اور سب سے بڑے کے پاس آ جاؤ، یہی سب سے بڑے ہونے کا مطلب ہے۔ ہمارے عقیدے خراب ہو گئے ہیں، جو نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، اللہ اکبر کی صدا بھی سنتے ہیں اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے، دراصل ان کے عقیدے میں مسئلہ ہے، انہوں نے اللہ کو سب سے بڑا سمجھا ہی نہیں۔ اگر انہوں نے اللہ کو سب سے بڑا سمجھا ہوتا تو ان کا دل کانپ اٹھتا کہ میرے رب نے بلایا ہے، میں ان ساری چیزوں کے اندر مگن ہو گیا تو میرے رب نے مجھے اپنی درگاہ سے، اپنی بارگاہ سے مجھے دھتکار دیا تو میرا کیا بنے گا؟ وہ صحابہ کرام تھے، اللہ نے ان کو رجال کہا، صفت رجولیت ان کی بیان کی، مردانگی بیان کی۔ کیا مردانگی ہے؟ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، پہلوان وہ نہیں ہے جو میدان کے اندر دوسرے پہلوانوں کو پچھاڑ لیتا ہے، پہلوان وہ ہے جو اندر کے بیٹھے ہوئے اس دشمن کو، اس نفس کو پچھاڑتا ہے، اصل پہلوان وہ ہے۔ ایک طرف دنیا اپنی طرف کھینچ رہی ہے، کروڑوں اربوں کی ڈیلنگز ہو رہی ہیں، دنیا اپنی طرف کھینچ رہی ہے، دوسری طرف اللہ نے بلایا، خواہ کے مسجد میں لے کر آئے، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کوئی تجارت، کوئی بیع، دنیا کی کوئی سودے بازی ان کو اللہ کے ذکر سے و اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے سے و ایتاء الزکاۃ، اور زکات دینے سے روکتی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت حقیقی طور پر ہمیں دنیا کے مقصد کو سمجھ کر اور اس کے مطابق اللہ کی رضا کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا